بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ وہ شکر ہے کہ ہم اس پروردگار کے جو لا شریک ہے اس کے کلمہ پڑھنے والوں میں ہیں۔ اس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ماہ رمضان جیسی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ پوری فضیلتوں کو لے کے آیا ہے، اور we are so lucky to have this۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ رمضان کے 2 دن گزر گئے، لیکن just check yourself کہ یہ 2 دن میں ہم نے کیا کیا رہا اس اللہ کے لیے، اس لیے کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور پورا یہ ڈیپینڈ کرے گا ہمارا فیوچر کے اوپر، کمنگ ایئر کے اوپر۔ جیسا اپنی زبان میں بولوں، کمنگ ایئر کا جو بجٹ ہے ہم کو ملنے والا ہے، وہ بجٹ اسی رمضان میں دیکھا جائے گا۔ ہر چاہنے والے کی، ہر مسلمان، اس رمضان میں وہ رات آنے والی ہے، اس رات کے بارے میں آج میں زیادہ نہیں بولوں گا، بعد میں بولوں گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات میں ہماری ڈیسٹینی بدلے گی، ہمارا فیوچر بدلے گا، زندگی میں کمنگ ایئر میں جو کچھ ملنا، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں۔ what I'm saying کہ شب قدر میں قدر بدلتی ہے، زندگی بدلتی ہے، سال بھر کا سارا بجٹ لکھا جاتا ہے، اس کے بعد عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے کہ وہ رات ہمارے امام کی رات ہے، زمانے کے امام کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کا امر لے کر جو ملائکہ آتے ہیں اور امام کا اپروول ہوتا ہے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، اپروول ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ساری وہ چیزیں تمہاری لکھی جاتی ہے، ملتی ہے، بجٹ بنتا ہے کہ اس کو کتنا ملنا ہے۔ اب آپ یہ بولو کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا بجٹ اب آنے والا ہے اور آپ جو مانگوں گا مل جائے گا، تو 1 سال کا پورا پلان کرو، 1 سال کا پورا پروگرام بناؤ کہ مجھے 1 سال میں کیا کیا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو کنڈیشنز ہے وہ روزے کی کنڈیشنز جو ہے وہ ماہ رمضان ہے، کہ اب ماہ رمضان میں واٹ یو ڈو۔ اسی لیے میں نے پوچھا کہ 2 دن گزر گئے رمضان کے، 2 روزے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے رکھ لیا پوری دنیا میں، تو کیا ملا، کیا کیا اس رمضان میں؟ پہلی چیز یہ کہ جو چیز سے تمہارا بجٹ کھلے گا، جس چیز سے تم کو سب کچھ ملے گا، وہ تمہارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور پہلا کام جو کرنا وہ گناہوں کو معاف کرانا۔ اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہے کہ گناہوں کو معاف کراؤ گے تو رحمت خدا آئے گی۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ مولانا ہمیشہ بولتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کرو، ہمارے گناہ کیا ہے؟ یہ جس کے ذہن میں ہے وہ سب سے بڑا گناہگار ہے، یاد رکھو۔ گناہوں کو معاف کرانا لازم ہے، لازم ہے، اس لیے کہ اب جو شب قدر آنے والی ہے اس کے لیے کہا گیا، یہ پھر معصوم کا جملہ کہ لاکھ بار میں بول رہا ہوں، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کسی کے گناہ اگر شب قدر میں معاف نہیں ہوئے تو امام کا جملہ ہے کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا روزے عرفہ کا۔ جسٹ امیجن شب قدر میں اگر کسی کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا، he has to wait till روزے عرفہ، جب تک اگر زندگی ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو بہت اچھا موقع، ایک بہترین اپرچونٹی اللہ نے دی ہے، ایک بہترین بلیسنگ اللہ نے دی ہے کہ صحت کے ساتھ تمہارے 2 دن گزر گئے۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی خدا نہ کچھ ہوگا، اللہ تم کو پورے ہمیشہ زندہ رکھے اور خدمت کرنے کی توفیق دے، زندہ رکھے اور تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے۔ تب ہم کو پریپریشن کرنا ہے، ہم کو تیار ہونا ہے۔ رمضان میں بار بار ہمیشہ بولتا ہوں یہ جملہ کہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ میں ہزاروں نعمتیں کھاؤں، ضرور کھاؤ، منع نہیں کر رہا، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ہے کہ ہماری افطار بھی بہت اچھی ہو، سر بہت اچھی بات ہے، آپ کھا سکتے، ضرور کھائیے۔ حلال کھانے میں اسلام کبھی بھی منع نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں، حلال رزق کھانے میں کبھی اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام ہوتا تم جو چاہے، اگر جو ڈاکٹر بولتا ہے ویسی کرو، کھاؤ جتنا، لیکن تم اکیلے نہیں کھانا ہے، تم کو کھلانا ہے۔ رمضان کھلانے کا مہینہ، رمضان دینے کا مہینہ۔ کیوں؟ ہم بھی رمضان میں ایکسپیکٹ کر رہے پروردگار کی بارگاہ سے کہ ہم کو بھی کچھ ملے۔ اور ایک چیز اور سننے والوں کو بول رہا
کہ اگر تم ریئلی سیٹسفیکشن چاہتے، تم ریئلی یہ چاہتے کہ پیس تمہارے زندگی میں آئے، سکون ملے، تو دے کے دیکھو کیسا سکون ملے۔ دینے میں جو سکون ہے وہ لینے میں نہیں۔ ایک روٹی دو گے اس ایک سکون ملے گا۔ تو یہ سوچ لو کہ دینا لازم ہے۔ جتنی اللہ نے نعمتیں دی وہ صرف ہمارے لیے نہیں دی، ہم کو کہا کہ ہم کو امین بنایا، ہزاروں پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ پورے بانٹ دو، اسلام بھی نہیں بولتا۔ کیا اس میں سے 5-10 پاؤنڈ نکال نہیں سکتے کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کے لیے؟ اگر میرے ٹیبل پہ ہزاروں نعمتیں ہیں تو یہ یاد رکھو کسی اور کے ٹیبل پہ بھی کچھ جانا چاہیے، غریب کے پاس جانا چاہیے۔ سال بھر تو ہم اس انداز سے نہیں دیتے، رمضان میں سب دیتے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں دیتے، لیکن رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے تم انجوائے کر رہے رمضان کی افطاری، مثال دے رہا ہوں، سحر تم انجوائے کر رہے، ایک غریب یتیم بھی انجوائے کر، غریب بھی انجوائے کر۔ تو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ بولا تم 10 روٹی تمہارے پاس، مثال دے رہا، 10 روٹی تمہارے پاس، ایک روٹی دے دو، ایک روٹی دے دو کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو۔ ایک، میں مثال دے رہا ہوں، ایک روٹی دے دو۔ کہ ہم ایک روٹی کسی غریب کو رمضان میں نہیں دے سکتے؟ اب بولیں گے لندن میں تو کوئی ہے ہی نہیں، لندن میں کیسے دیں گے؟ لندن میں مت دو، پاکستان میں دو، انڈیا میں دو، جہاں سے آپ کا تعلق، جہاں سے آپ کا تعلق۔ روزانہ آپ کی طرف سے، پلیز میری طرف دیکھو، روزانہ آپ کی طرف سے کسی ایک یتیم بیوہ کے گھر کی افطاری ہونی چاہیے، کسی ایک یتیم بچہ تمہارے پاس سے ایک روٹی کھانا چاہیے۔ لندن میں اویلیبل نہیں، لندن میں پاسبل نہیں، امریکہ میں پاسبل نہیں، ان ملکوں میں پاسبل نہیں کہ میں کسی یتیم بیوہ کو کھلاؤں۔ آپ دیکھو یہ ہمارے پاس انڈیا پاکستان کا ٹرینڈ ہے، شیعہ سنی سب کے پاس ہے، مسجدوں میں گھروں سے افطاری جاتی ہے، ہر گھر سے، اہل سنت کے لوگ ہوں یا اہل شیعہ، افطار سے پہلے بچے یا بڑے کوئی ہاتھ میں لے کے جاتے، کچھ نہ کچھ۔ یہ نہیں کہ پوری مسجد میں جتنی نمازیں پڑھے سب کا آپ کو ذمہ داری نہیں ہے، تھوڑی افطاری بھیجتے۔ یہ آج سے نہیں، یہ ساروں کے پاس ہے، سارے مسلمان کرتے ہیں۔ اب لندن میں تو ہم نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کیا ہے ٹرینڈ کہ جاری افطاری، تو ان پورے لوگوں جس نے بھی کھایا تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی، بیماریوں سے بچ جاؤ، صحت ہوگی۔ جو دعا مانگو گے تم لے کے جا کے دے رہے کسی یتیم کو، جو دے رہے، جو سکون مل رہا وہ تمہاری زندگی میں سکون مل جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جتنا ہو سکے اس کا شکر، یہ اس سے گناہ معاف ہوتے، اتنے گناہ معاف ہوتے۔ دوستو ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا بوجھ ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ رہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو انسان خود سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں تو وہ صحیح چیز ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا کہ ہر آدمی، میں بول رہا ہوں گناہ گار ہے، کوئی بچاوا نہیں، اور معافی مانگو۔ میں کچھ نہیں بول رہا، آپ صرف معافی مانگو، سوری بولو اللہ، اور بولو کہ اللہ یہ رمضان میں مجھے کلین کر دو، یہ رمضان میں مجھے پاک کر دو، یہ رمضان میں نے روزے رکھے، مجھے میرے سارے گناہ معاف۔ دوستو اس سے بڑی افضل ترین عبادت نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے سر کو جھکا کے بول رہے کہ پروردگار پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو، اس سے اچھی عبادت نہیں ہے کہ تم جا رہے ہیں۔ اور معصومین نے یہ طریقہ بتایا ہم کو، ہر امام نے بتایا، سارے معصومین نے بتایا، ساری دعائیں آپ اٹھا کے دیکھو، میں یہ کچھ نہیں بول رہا۔ اب دعائیں ابو حمزہ سمالی، رمضان کی دعا ہے، آج تو میں چھیڑا دعائیں ابو حمزہ سمالی، کل پرسوں اس کی دعا کے اوپر بولوں گا انشاءاللہ۔ اس کی دعا ہے، یہ دعا ابو حمزہ سمالی خاص مخصوص دعا ہے، رمضان کی سحر میں پڑھی جاتی یا رات میں پڑھی جاتی یا کبھی بھی پڑھو، دعائے ابو حمزہ سمالی۔ کمیر ابن زیاد مولا کے صحابی تھے، جس کی طرف سے دعائے کمیر لائی، یہ چوتھے امام کا صحابی تھا، بہت ہی کلوز، بہت ہی مولا کا چاہنے والا۔ اس نے کہا تھا چوتھے امام سے کہ مولا کوئی خاص دعا مجھے عطا کر، مولا کوئی دعا دیجیے مجھے، تو امام نے یہ دعا دی تھی۔ یہ پوری دعا غور سے سنو، یہ پوری دعا
چوتھے امام کے دہنے مبارک کے جملے، زبان سے نکلے ہوئے جملے. آپ جا کے ٹرانسلیشن پڑھیے دعائے ابو حمزہ سومالی کا. میری ریکویسٹ ہے میرے یوتھ کو کہ سب سے بڑی دعا ہماری جتنی دعائیں، دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہو، دعائے زیارت، دعائے روز عرفہ ہو، جتنی آپ کے پاس دعائیں ہیں ان سب میں دعائے ابو حمزہ سومالی بڑی دعا ہے. پوری نہیں پڑھ سکتے، 5 پیج پڑھو آج کی رات. 5 پیج، جسٹ ریڈ 5 پیجز. امام زین العابدین علیہ السلام کے دہنے مبارک کے جملے. جب تم دعا پڑھو گے you will realize what عابد بن رمی is saying. وہ صحیح. جس انداز سے مولا نے اللہ کی بارگاہ میں لٹرلی دعا کی ہے، بیگ کیا ہے، یہ امام کو ضرورت نہیں. امام خاطر مطلق کا مظہر ہے، امام زمین اور آسمان کا مالک ہے. اگر چوتھے امام امام زین العابدین کا نام علی ابن حسین میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہے. یہ وہ امام ہے، کربلا کا سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتم دار. اس سے بڑا کوئی ماتم دار. 34 برس 34 ایئرس جس نے عزاداری کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 34 برس 34 ایئرس جس نے بابا کا ماتم کیا. کھانے کو دیکھا تو ماتم کیا، پانی کو دیکھا تو روئی، خانے کعبہ پہنچے تو گریا کیا. 24/7 جس نے ماتم کیا، 24/7 جس نے عزاداری کی، وہ سب سے بڑا عزادار. اس امام کے جملے تڑپ کے کرب کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں امام نے دعا مانگی، اس انداز سے دعا مانگی. اس کے جملے کہ پروردگار، پلیز میری طرف ہے، پروردگار یہ نرم میرا سافٹ جسم، یہ میری کمزور ہڈیاں، ویک بونز، میری تنہائی، جب میں اکیلا اپنی لاہب میں لیٹوں گا تو کون مدد کرے؟ مجھے معاف کر دے. امام کہہ رہے، امام کو کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی؟ خدا نخواستہ میرے جملے پلیز غور سے سن. لاکھ بار اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ امام سے کوئی گناہ ہوا، یہ سوچنا گناہ ہے. امام علی کا بیٹا، اپنے دور کا امام علی، اپنے دور کا مولا حسین، وارث کربلا، امام کے تعلق سے کچھ سوچنا کہ انہوں نے خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ میری زبان چل جائے کوئی گناہ کیا. نو، گناہ نجس چیز آ ہی نہیں سکتی. یہ آیت تطہیر کے مصداق ہے. وہ امام when he goes to اللہ ماہ رمضان میں سارے سننے والے اہل بیت چینل کو بول رہا ہوں کہ وہ امام ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ کے دعا کر، ہاتھوں کو اٹھا کے بے چین ہو. صرف معافی ہے. میں پورا سال بولتا ہوں سوری بولو. آپ بولیں گے پھر بولا آپ نے رمضان. ارے بابا رمضان ہی مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جو جکڑے ہوئے ہیں نا ہمارے گناہ جسم سے نکل رہے نہیں، وہ معاف ہو سکتا ہے. وہ اگر معاف ہو جائے، اور اللہ تو بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو بول رہا، میرا کریم پروردگار، میرا رب العالمین، رب المشرقین والمغربین، غفور الرحیم، وہ رحم کرنے والا اللہ بول رہا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے میں تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ میں سارے اب سنو کیا کرنا ہے. کل کا دن، ایک دن، کل کیا کریں گے، کیا پلان کی؟ چلو 2 دن آپ نے معافی نہیں مانگی، کل 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز آپ پورے رمضان پڑھ سکتے. پہلی رکعت میں 1 الحمد اور 7 ٹائمز سورہ خلد. دوسری رکعت میں 1 الحمد اور 7 ٹائمز سورہ خلد. ویری سمپل. یہ نماز شب قدر میں بھی پڑھی جاتی. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، مغفرت کی، سوری کی. یہ نماز پڑھ خود بتائیں، بالکل فجر کی نماز کی. نماز ختم ہوئی، سلوات پڑھو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ. سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کے شکر اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو. شکر اللہ. پھر 7 ٹائمز بولو، 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اس لیے کہ گناہوں کی معافی کی نماز پڑھو. اس کا وہ نام لو جو رحم کرنے، بولو تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا، یا رحم الراحمین، یا رب الرحیم، یا رب، یا
7 مرتبہ بولے اٹھو. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ میں سجدے کرو اور ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ اللہ ماہ رمضان روزہ ہے. میں آپ روزے میں پڑھے یا روزے کے بعد بھی پڑھے تو چلتا, کبھی بھی پڑھو. پروردگار ماہ رمضان ہے, یہ تیرا معاف کرنے کا مہینہ ہے, یہ تیرا کرم کرنے کا مہینہ ہے, سوائے تیرے کوئی کرم. اب دعا ابو حمزہ سومالی کے ترجمے میں یہ سب لکھی, سوائے تیرے میرے اوپر کوئی کرم نہیں کرے گا, سوائے تیرے میرے اوپر کوئی رحم نہیں کرے گا. اس مہینے میں جو تو نعمتیں برکتیں نازل کرنے والا, اللہ تو سب سے پہلے میرے گناہوں کو, آئی ڈونٹ نو کتنے گناہ میرے ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں, میں ریلیکس ہوں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا. میں یہ سوچ رہا کہ مجھ سے زیادہ پائس اور کلین اور پاک انسان کوئی. ہو سکتا تم نے صبح میں روزے میں بڑی آواز سے بیوی سے بات کر لی, زور سے بات کر لی, وہ بیچاری مجبور ہے, کچھ نہیں کہا, دل تو دکھا, کیا یہ گناہ نہیں تھی؟ آپ نے روزے میں کسی کے بارے میں گوسپ کر دی, کسی کے بارے میں بات کر لی, آپ نے سوچا ہی نہیں. آپ افطار, میری طرف دیکھو پلیز, آپ افطار پہ گئے, آپ نے افطار کھائی ایک مومن کے گھر, بہت اچھی, اس خاتون نے محنت کر کے آپ کو روزے پہ افطار پہ بلایا, آپ گھر سے اٹھے ان کے دسترخوان سے, گاڑی میں بیٹھ گئے, بیوی سے کہا یار کوئی کھانا تھا, اس وہ سالن ایسا تھا, وہ چاول ایسے تھے, اگر بلاتے تو اچھی طریقے سے کھلانا تھا. ختم تمہارے سارے روز, فائدہ کیا ہے؟ اس لیے سوچو, بات زبان کھولنے سے پہلے سوچو, یہ سال بھر کرنا ہے لیکن کم از کم رمضان میں اتنی محنت کر کے روزہ رکھ رہے, اتنی محنت کر کے آپ افطاری پہ جا رہے, گھر میں کھانا بن رہا, اتنی محنت سے اس عورت نے بنایا, آپ نے اس کو ایک جملے میں ختم کر دیا. اگر آپ تعریف کر دیتے کیا لذیذ کھانا تھا, کیا لذیذ تھا, ختم ہو گیا, آپ کو اجر عظیم ملتا. میں بتا رہا, چھوٹے چھوٹے گناہ جو روز دیکھتا ہوں, کچھ بھی بیٹھ گیا مجلس میں بیٹھ کر کچھ بھی بات کر لی, مسجد گئے کوئی بات کر لی, ابھی روزہ بھی نہیں کھلا, مسجد میں گئے نماز پڑھنے, آپ کسی کی بات کر لی, آپ کیا سمجھ, یہ گناہ نہیں؟ یہ وہ گناہ ہے کہ تمہاری جسم سے لپٹے ہوئے اور تمہارے رزق کے دروازوں کو, تمہاری پریشانیوں کو, تمہاری دعاؤں کو روک گیا. اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم کسی کے بارے میں بات کرو, یہ بدترین گناہوں میں سے. اسی لیے ہم کو ڈرایا کس کیسے, اللہ کا رسول کہہ رہا, عابد بن رامی نہیں بول, سرکار بول رہے کہ جس کو ظالم ابو جہل جیسا ظالم نے کہا تھا یہ صادق, سرکار کی حدیث ہے یہ گناہوں کے لیے کہ اس کی سزا وہ ہوگی, اس کی پنشمنٹ وہ ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم کو وہ گناہ کا عذاب ہوگا کہ اگر تم نے سگے بھائی کا فلیش کھایا, گوشت کھایا. کوئی کھاتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا کہ سگے بھائی کا گوشت کھایا. اگر خدا نخواستہ, لاکھ بار خدا نخواستہ کسی نے کھایا تو جو گناہ ہوگا, جو عذاب ہوگا, وہ تمہارا ایک جملے میں گیا. جب تم غیبت کرو گے, آج تو غیبت کا چھیڑا, رمضان میں کم از کم یہ تحفہ دے دو, رمضان میں اللہ سے یہ وعدہ کرو, مولا سے وعدہ کرو, زمانے کے امام سے پرومس کرو کہ I'm not going to speak, میں کسی کے بارے میں بات نہیں کروں, میں باتیں نہیں کروں,